اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ کس قسم کی باتیں ہمیں ناراض کرتی ہیں؟ کسی نے میرے کام کی تعریف نہیں کی، کسی نے ہمیں نظر انداز کیا ہے، مجھے اس چیز میں شامل نہیں کیا گیا میرے خیال میں جس میں مجھے شامل کیا جانا چاہیے، کسی نے میرے ساتھ اختلاف رکھا ہے، کوئی میری توقعات پر پورا نہیں اترا، کسی نے لاپرواہی دکھائی ہے، لائن میں کھڑے ہو کر کسی ایسے شخص کا انتظار کرنا پڑا جو ٹریفک میں بہت آہستہ چل رہا ہو، پارکنگ کی جگہ پر کسی اور نے گاڑی کھڑی کر دی ہے، کسی نے ہماری رائے کو نہیں سراہا کیونکہ وہ ہماری طرح خدا کے بارے میں جس کی ہم خدمت کرتے ہیں ایمان نہیں رکھتے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم ان باتوں کے بارے میں پیغام دینے میں بہتر ہوتے تو آج ہمارے پاس 900 مختلف فرقے نہ ہوتے، اور وہ سب ہی سوچتے ہیں کہ صرف وہی ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں کچھ دیواریں گرنا شروع ہو گئیں اور مجھے امید ہے اور دعا کرتی ہوں کہ اپنی زندگی میں ایسا ہوتے ہوئے دیکھوں کہ یہ بالکل گر جائیں، کیونکہ واو، اگر ہم سبھی صرف یہ فیصلہ کر لیں کہ ایک دوسرے سے محبت کریں گے اور جو لوگ ہماری طرح نہیں سوچتے ان لوگوں پر تنقید کرنا بند کریں تو ہم کس قدر طاقتور قوت بن سکتے ہیں۔ میرے خیال میں مجھے آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ جب ہم آسمان پر جائیں گے تو وہاں نہ کوئی بیپٹسٹ سیکشن ہوگا، نہ پینتیکوسٹل سیکشن، نہ لوتھرن سیکشن، اور نہ کیتھولک سیکشن، اور نہ ہی میتھوڈسٹ سیکشن۔ لہٰذا ہمارے پاس زندگی یہی ہے کہ تیاری کر سکیں۔ میں نے حال ہی میں ایک بیان سنا ہے جو میں سوچتی ہوں کہ بہت اچھا ہے کہ ہم سب کو مل کر انفرادیت میں یگانگت کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سب مختلف ہیں۔ اگر آپ اپنے اختلافات میں بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے تو آپ ایک اچھی ازدواجی زندگی نہیں گزار سکتے۔ آپ کو سیکھنا ہوگا کہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہوتے ہوئے کیسے متفق رہیں اور دوسرے لوگوں کے مختلف ہونے کو سراہیں۔ اگر سب ایک دوسرے کی طرح ہوتے تو دنیا کیا ہی عجیب و غریب ہوتی۔ جی ہاں، اس کا مطلب آپ بھی ہیں۔ اگر آپ سب کی طرح کے ہی ہوتے تو دنیا کیا ہی عجیب اور بگڑی ہوئی ہوتی۔ ہاں یہ، ہاں وہ۔ جی ہاں، ہم سب سوچتے ہیں کہ دنیا بہتر ہوگی، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوگا۔ پولس رسول دعا کرتا ہے جسے کلسیوں، افسیوں اور فلپیوں میں رسولی دعا بھی کہا گیا ہے، اور مجھے ان دعاؤں کو پڑھنا اور ان کا مطالعہ کرنا بہت پسند ہے۔ بعض اوقات تو میں انہیں ان لوگوں کے لیے بھی کرتی ہوں جو ان عبادات میں آتے ہیں، کیونکہ میں سوچتی ہوں کہ یہ قوت سے بھرپور ہے، اور ان میں سے ایک دعا فلپیوں 1 کی 9 اور 10 میں ہے، اور وہ کہتا ہے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ تمہاری محبت علم اور ہر طرح کی تمیز کے ساتھ اور بھی زیادہ ہوتی جائے۔ لہٰذا وہ کہہ رہا ہے، دیکھو ابھی جہاں بھی ہو اس پر راضی نہ ہو جاؤ، اور زیادہ چاہو، زیادہ حاصل کرو، زیادہ علم حاصل کرو، گہری تمیز اور پرکھ حاصل کرو، بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں۔ ہمیں کبھی بھی یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ ہم منزل پر پہنچ گئے، جو کچھ ہمیں سیکھنا تھا ہم نے سب کچھ سیکھ لیا۔ اور پولس نے کہا کہ وہ دعا کرتا ہے تاکہ عمدہ باتوں کو پسند کر سکو اور مسیح کے دن تک صاف دل رہو اور ٹھوکر نہ کھاؤ۔ کیا یہ بات دلچسپ نہیں کہ اس نے مسیح کو بھی اس میں شامل کیا؟ یہ لازماً اہم ہے۔ پولس ان دعاؤں میں کچھ مخصوص باتیں کہہ سکتا تھا، اور اس نے کہا، اوہ، اور حقیقت میں آپ کے لیے دعا کر رہی ہوں کہ مسیح کے آنے کے دن تک آپ خفگی کے بغیر جی سکیں۔ زبور 119 کی آیت 165، تیری شریعت سے محبت رکھنے والے مطمئن ہیں، ان کے لیے ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں یا ان کی دل شکنی نہیں ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس پیغام کو سننے کے بعد ایسا ہی ہوگا۔ اگر آپ مجھے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہیں، جو میں سمجھتی ہوں کہ آپ نہیں کریں گے، لیکن اگلے 2 یا 3 ہفتوں تک آپ دل شکنی کے بارے میں زیادہ محتاط ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے خیال میں کچھ چیزیں ہیں جنہیں آپ اپنی دعائیہ فہرست میں شامل کر سکتے ہیں، اور وہ اتنی اہم ہے کہ آپ ان کے لیے
روزانہ دعا کر سکتے ہیں، یا آپ ہر روز ان کے متعلق کچھ اقرار کر سکتے ہیں، یا ان کے بارے میں آپ خود سے بات کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز جو میں کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ جب رات کو میں بستر پر جاؤں تو خداوند سے یہ کہنے کے قابل ہوں کہ خداوند میں بہت خوش ہوں کہ میں سونے لگی ہوں اور میں کسی سے ناراض نہیں ہوں۔ آمین۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر حقیقت میں آپ سنجیدہ اور مخلص مسیحی بننا چاہتے تو آپ کو اپنے ان جذبات کو ایک طرف رکھنا ہوگا کہ آپ کیا سوچتے ہیں، اور آپ اس بات کے لیے پرعزم ہوں گے کہ کسی سے ناراض ہو کر آپ بستر پر نہیں جائیں گے۔ یہ بالکل سوراخ دار غبارے کی طرح ہے۔ ہم ہمیشہ دوسروں کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ صلح میں پہل کریں۔ کیا میں آپ کو ایک راز کی بات بتا سکتی ہوں؟ جو بھی پہل کرتا ہے وہ زیادہ روحانی ہوتا ہے۔ سو آگے بڑھیں اور پہل کریں۔ اچھا ہے کہ صبح اٹھ کر کہیں کہ آج میں فیصلہ کرتی ہوں کہ چاہے کچھ بھی ہو آج میں ناراض نہیں ہوں گی، خاص طور پر اگر آپ جانتے کہ یہ آپ کی کمزوری ہے، یا اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ ہیں جو ہمیشہ آپ کو تنگ کرتا رہتا ہے، یا اگر آپ ایسی جگہ پر کام کرتے ہیں جہاں دل شکنی بہت آسانی سے ہو جاتی ہے۔ مغرور اور لاپرواہ لوگ نہ ہوں، آپ کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جاتا جس کے آپ حقدار ہیں۔ فیصلہ کریں کہ آج میں دفتر جاؤں گی اور چاہے کچھ بھی ہو خفا نہیں ہوں گی۔ خداوند مجھے مضبوط رکھنا تاکہ میں ناراض ہوئے بغیر اپنا دن گزاروں۔ ناراضگی کے لا تعداد مختلف اقسام ہیں۔ ناراض ہونا، ناراض کرنے کا سبب بننا، سچائی سے ناراض ہونا۔ یسوع سچ بتا کر ہر وقت لوگوں کو خفا کیا کرتا تھا۔ ہم خدا سے خفا ہو سکتے ہیں، مشکلات سے ٹھوکر کھا سکتے ہیں، اور اس ہفتے کے اختتام پر میرے پیغامات میں یہ پیغام بھی شامل ہے۔ اس سے زیادہ بری بات نہیں ہو سکتی کہ آپ اس بات کے لیے جیسے آپ سوچتے تھے کہ ہونا چاہیے چیزیں ویسے نہیں ہوتی، تو آپ خدا سے تھوڑا سا بالکل تھوڑا سا بھی خفا ہوں، یا کیونکہ آپ کی زندگی میں کچھ خرابیاں ہیں تو ہم پاک روح کو رنجیدہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ وہ بات ہے جسے در حقیقت ہمیں پریشان ہونا چاہیے کہ پاک روح کو ناراض کرنے سے گریز کریں۔ آپ کہیں گے ہم پاک روح کو کیسے ناراض کر سکتے ہیں؟ میں ایسا کیا کرتی ہوں جس سے وہ ناراض ہو؟ اچھا جائیں اور افسیوں 4 کی 29 اور 30 اور 31 آیت پڑھیں۔ ابھی نہیں، لیکن اسے پڑھ کر آپ کو فوراً ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون سی بات پاک روح کو زیادہ ناراض کرتی ہے۔ غصہ، ناراضگی، لڑائی جھگڑا اور اس طرح کی چیزیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ اور بھی بہت سی بے فائدہ باتوں کا ذکر کرتی ہے، تلخ الفاظ اور ہر طرح کی دوسری چیزیں جو ہم کہتے ہیں اور لوگ دل شکنی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ بہت دفعہ جو باتیں ہم کہتے ہیں شاید وہ اچھی باتیں جو ہم نہیں کہتے دل شکنی کا باعث بنتی ہیں۔ آمین۔ اور پھر ہے خود کو خفا کرنا۔ ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ بائبل کہتی ہے آسمان پر کسی طرح کی دل شکنی نہیں ہوگی۔ بالکل بھی نہیں۔ صفر۔ لہٰذا وہاں جانے سے پہلے ہمیں انہیں یہاں پر حل کرنا ہوگا۔ کٹائی کرنے والے فرشتے ہر طرح کی ناراضگی کو دور کر دیں گے۔ اب یہ ایک بات ہے جس پر کافی عرصے سے میں نے پیغام نہیں دیا، لیکن یہ بہت اہم ہے۔ اگر ہم متی کا 24 باب دیکھیں تو اس میں آخری زمانے کے نشانات ہیں، جنگوں کی افواہیں، زلزلے، مختلف جگہوں پر قحط وغیرہ وغیرہ۔ جب ہم آخری زمانے کے نشانات کی بات کرتے ہیں تو کچھ اور بھی چیزیں ہیں میرے خیال میں جن پر ہم مناسب توجہ نہیں دیتے۔ کہیں کوئی قحط پڑتا ہے تو وہ آخری وقت کی نشانی ہے، کہیں زلزلہ آ جائے تو نشانات پکڑنے والے انٹینا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یسوع جلد آ رہا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آخری زمانے کا ایک اور بھی بڑا نشان ہے اور اس پر ہم بالکل توجہ نہیں دے رہے ہیں؟ اور یہاں 10ویں آیت میں یہ حوالہ کہتا ہے، اور پھر 12ویں آیت، آخری زمانے کے نشانات، اور اس وقت بتیرے ٹھوکر کھائیں گے۔ ہم ٹھوکر کھائیں گے اور اس وقت بتیرے ٹھوکر کھائیں گے۔ پہلے زمانے کی بنسبت آج کی دنیا میں لوگ زیادہ دل شکنی کا شکار ہیں۔ میں نے کبھی ایسا وقت نہیں دیکھا جب لوگ اس قدر غصے، پریشانی اور ذہنی دباؤ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور میرا مطلب ہے کہ انہیں خفا ہونے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی۔ جب آپ کو لوگوں کا غصہ قابو کرنے کے لیے خصوصی کلاسز دینی پڑے تو میرے خیال میں حالات پہلے سے زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ میرے خیال میں ہو سکتا ہے اب انہوں نے ان لوگوں کے لیے بھی کوئی پروگرام بنایا جو فون پر اپنا غصہ نکالتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ تو ایسے ہی ہے کہ 1 منٹ رکیں۔ اگر فون آپ کی زندگی کا سکون چھین سکتا ہے تو اسے اپنے گھر سے نکال باہر کریں۔
اور اس وقت بتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے. جن پر بھروسہ کرنا چاہیے اور جن کی فرما برداری کرنا چاہیے ان پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں گے. وہ ٹھوکر کھائیں گے اور گر جائیں گے. اگر آپ کے اندر غصہ اور ناراضگی ہے تو آپ روحانی طور پر نشو و نما نہیں پا سکتے. غصے کے ساتھ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر کلیسیا کی قیادت میں لڑائی جھگڑا اور تفرقہ ہے تو کلیسیا کی ترقی کو اس سے زیادہ کوئی چیز بھی نہیں روک سکتی. یہ تباہ کن ہے. اگر کوئی کوئر کا لیڈر یا ڈائریکٹر ممبران کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں مصروف ہو تو آپ مسا کے ساتھ پرستش نہیں کر سکتے. یا دو ممبران سوچ رہے ہوں کہ مجھے تمہاری جگہ پر ہونا چاہیے تھا اور مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی. آپ میں سے کتنے اپنی کلیسیا میں ایسی چیزوں سے واقف ہیں؟ سنیں، میں یہ سوچا کرتی تھی کہ اتوار کا دن تفریح کا دن ہے. میں اس سے بہتر سمجھی ہی نہیں تھی. کسی نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا، اس سے پہلے کہ خدا نے مجھے پکڑا اور مجھے اندر سے تبدیل کیا اور مجھے بالکل الٹ کر رکھ دیا. اور مجھے امید ہے کہ بالآخر مجھے سیدھا کھڑا کر دیا. ہم سب ہر اتوار چرچ جاتے تھے اور پھر لنچ کے لیے دوستوں کے ساتھ اکٹھے ہوتے اور وہاں دوسروں کے خلاف باتیں کرتے. پاسٹر ڈینی ایسے ہوا، ویسے ہوا، یہ کیا، وہ کیا، یوں ہوا. خیر، کوئی حیرت کی بات نہیں کہ کلیسیا میں بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا. اب آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی پاسٹر کلیسیا میں سب کو خوش نہیں کر سکتا، لیکن ہمیں اتنا کام ضرور کرنا چاہیے کہ اپنے اسٹاف میں سے کچرا باہر رکھیں. اور اگر آپ جانتے ہیں کہ کلیسیا میں کوئی ایسا ہے جو لڑائی اور فساد پیدا کر رہا ہے تو آپ کو ان کا سامنا کرنا ہوگا اور ان سے بات کرنی ہوگی. دیانتداری کی بات ہے، اگر وہ تبدیل نہیں ہوں گے تو میں انہیں نکال دوں گی. لوگ بہت محنت کرتے ہیں. اس طرح سے کام کرنے کے لیے تنخواہ دینا بہت زیادہ ہے اور کسی ایسے شخص کو جو خوش نہیں ہوگا اسے خراب کر دے گی، چاہے آپ کچھ بھی کریں. آمین. خاندان سے لڑائی جھگڑے کو دور رکھنے کے لیے کام کریں. بائبل کہتی ہے کہ جہاں اتفاق ہے وہاں برکت ہے اور مسا ہے. لہٰذا بتیرے ٹھوکر کھائیں گے. ہم بہت پرتشدد دور میں جی رہے ہیں جہاں لوگ بہت کچھ کرنے کی کوشش میں بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں رہتے ہیں. اور پھر 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی. اور یہ خدا کے بدن یعنی کلیسیا کی بات ہو رہی ہے. میرے نزدیک یہ بہت سنجیدہ کرنے والا حوالہ ہے. اور دنیا میں بڑھتی ہوئی بدکاری اور لا قانونیت کے سبب بتیرے لوگوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی. اور ابلیس کو ہمارے دل میں ٹھنڈی محبت کے قلعوں سے بڑھ کر کسی چیز سے پیار نہیں، تاکہ ہم ایک دوسرے کا خیال نہ رکھیں اور ایک دوسرے پر رحم نہ کریں. ہم اپنی زبان سے کسی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں. ہم ایک دوسرے کی ضروریات پوری نہیں کر رہے. لیکن ہم چرچ جاتے ہیں اور ہم میں سے ہر ایک خدمت میں ہے. اگر آپ کسی فیکٹری میں جاتے ہیں تو آپ خدمت میں ہیں. جب آپ دفتر جاتے ہیں تو آپ خدمت میں ہیں. اور سنیں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جانتے بوجھتے یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کیا کرتے ہیں. آپ کی دل چکنی کرنے کی کوشش نہ کریں. میں اچھی منادی کر رہی ہوں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ زندگی سے لطف اندوز ہوں. میں اس خواہش سے اس قدر بھری ہوئی ہوں کہ ہم نے اس پروگرام کا نام بھی یہی رکھا ہے، روزمرہ کی زندگی کا لطف اٹھائیں. میرے خیال میں خدا کے نزدیک اس سے بری کوئی بات نہیں ہے کہ وہ کسی کو اس طرح پریشان حال دیکھے، حالانکہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور قیمت ادا کر دی تاکہ ہم ایک بہترین زندگی گزاریں. اور ہم ایک دوسرے سے نفرت رکھتے ہوئے اور ناراض ہوتے ہوئے پریشان حال ہو سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. صلیب ایک المیہ تھی، لیکن اگر ہم وہ زندگی حاصل نہیں کرتے اور جس کے لیے یسوع نے جان دی تو ہم اس المیہ کو جاری رکھتے ہیں. جو پولس رسول نے کہا مجھے بہت پسند ہے. فلپیو 3 میں اس نے کہا، اے بھائیو، یہ گمان نہیں کہ میں پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑا ہوا دوڑا ہوا جاتا ہوں. آج رات آپ کو کچھ چیزوں کو چھوڑنا ہوگا، انہیں واپس اپنے ساتھ گھر لے کر نہ جائیں. کیا آپ نے سنا؟
انہیں واپس اپنے ساتھ کام پر لے کر مت جائیں، انہیں مزید اپنے ساتھ نہ رکھیں، انہیں نکال دیں۔ معافی کا یہی مطلب ہے کہ اسے چھوڑ دیں، جانے دیں، اس سے دور چلے جائیں۔ گھر واپس جاتے ہوئے کسی کوڑے دان کے پاس رکھ دیں، اور اگر ناکامی ہو تو اپنی کار سے باہر آئیں اور کہیں میں یہ سارا کچرا اس کوڑے دان میں پھینک رہا ہوں جہاں اس کی جگہ ہے، میں اسے اپنے ساتھ گھر نہیں لے جا رہا۔ یہ آپ کو بے وقوفی لگے گا، لیکن بعض اوقات جسمانی طور پر اس طرح کا رد عمل کرنا اچھا ہوتا ہے۔ میں ان چیزوں کو دور پھینک رہی ہوں، میں اسے اپنے پاس نہیں رکھ رہی، میں اسے چھٹکارا پا رہی ہوں۔ اسے چھوڑ دیں، جانے دیں، جو گزر چکا اسے جانے دیں۔ اگر آپ اپنے کل کو بھی ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ آگے کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ آمین۔ دیکھیں، آپ کو زندگی دینے کے لیے یسوع نے جان دی۔ چور نہیں آتا مگر مار ڈالنے، چرانے اور تباہ کرنے کو، لیکن میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ، اتنی زیادہ جو کناروں سے باہر بہے۔ اور سنیں کہ آگے پولس رسول کیا کہتا ہے۔ دیکھیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے سمجھیں۔ میں نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ اس انعام کو حاصل کروں۔ وہ کہتا ہے تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا۔ کیا یہاں کوئی ہے جو آج کہے کہ میں اس نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں؟ آئے مزید یہ قابل افسوس مسیحیت چھوڑ دیں۔ میں غصے میں ہوں کیونکہ تم نے میرے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، اور اس کا ہرگز یہ مطلب بھی نہیں کہ لوگ بدسلوکی نہیں کرتے، ایسا ہوتا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں جہاں سپاہی اور خدا کی فوج ہے، اور ایک روحانی جنگ ہے جو کہ ہمارے ارد گرد جاری ہے اور ہر وقت جاری ہے۔ اور ہم سب کو بار بار یہ یاد دہانی کروانے کی ضرورت ہے کہ یہ جنگ دراصل خون اور گوشت سے نہیں ہے، بلکہ حکومت والوں، اختیار والوں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس ہفتے کے اختتام پر ہم ایک حوالہ دیکھیں گے جہاں پطرس نے یسوع کو یہ کہنے پر ٹوکا کہ وہ صلیب پر جائے گا اور دکھ اٹھائے گا، اور یسوع نے اس کی طرف مڑ کر کہا اے شیطان دور ہو۔ اس نے سیدھا پطرس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا دور ہو، اور میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گی کہ آپ گھر جا کر یہی کریں۔ اس سے پہلے کہ آپ لوگ گھر جائیں مجھے اسے ترتیب میں لانا پڑے گا۔ بہنوں، ایسا نہ ہو کہ گھر جا کر آپ اپنے خاوندوں کو دیکھتے ہوئے کہیں آپ ابلیس ہو، بلکہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یسوع جانتا تھا کہ پطرس جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے۔ اس نے کہا تم میرے لیے ٹھوکر کا سبب ہے، رکاوٹ ہے، اور تو مجھے خدا کی مرضی کو پورا کرنے سے روک رہا ہے۔ جس شخص کو اس کی کسی موروثی کمزوری کی وجہ سے ابلیس استعمال کر رہا ہے، آپ اس شخص پر الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا کہ آپ اپنا پورا دن یا سارا سال اس پر غصہ ہونے کے بجائے اس وقت کو استعمال کرتے ہوئے ابلیس کو جھڑکیں اور دعا کریں کہ خدا انہیں اس کمزوری پر قابو پانے کی قوت دے۔ یاد رکھیں کہ ہم ان چیزوں کو پکڑنے کے لیے دوڑے ہوئے جاتے ہیں جن چیزوں کو پکڑنے کے لیے یسوع مسیح نے ہمیں بلایا ہے۔ بتیرے ٹھوکر کھائیں گے، بے دینی کے سبب بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ جانیں کہ محبت ایک روحانی جنگ ہے۔ جب آپ محبت میں چلتے ہیں اور جب بھی آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ ابلیس کو شکست دیتے ہیں جس نے آپ کو دکھ دیا ہے۔ جب بھی آپ اس پر مہربان ہوتے ہیں تو آپ ابلیس کو شکست دیتے ہیں۔ آمین۔ ہر دفعہ جب آپ ہدیہ دیتے ہیں تو یہ روحانی جنگ ہے۔ اچھا ہے کہ آپ میں سے کچھ یہ بات سمجھ گئے، ایسا ہی ہے نا؟ خدا کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اور آپ کو دینے کی ضرورت ہے، اور مجھے یہ سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ میں دینے کے بہانے ڈھونڈتی ہوں، میں کسی مقصد کے لیے سوچ سمجھ کر کرتی ہوں۔ ایوب نے جو کہا مجھے وہ بہت پسند ہے۔ میں اجنبی کے معاملے کی بھی تحقیق کرتا تھا۔ ایوب غریبوں کی تلاش کرتا تھا کہ ان کی مدد کرے، وہ انتظار نہیں کرتا تھا کہ وہ خود ان کے پاس آئے۔ اس نے کہا کہ اگر میں نے اپنے ہاتھ کو کسی کی مراد پوری کرنے سے روک رکھا ہو تو میرا شانہ میرے کندھے سے اتر جائے۔ میرا مطلب ہے کہ خدا کے کلام میں بڑی قوت بخش حوالے ہیں
آپ ان پر ایمان رکھنے کا فیصلہ کرتے تو ہم ایسا کر ہی نہیں سکتے کہ محبت میں نہ چلے، شیطان ہمارے پیچھے چھپا ہوگا. ہمیں نہایت ہی شاندار زندگی میسر ہے، بہت سی حیران کن چیزیں جنہیں خدا آپ کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. ہر وقت ناراضگی کے ساتھ آپ خدا کا مزہ نہیں لے سکتے اور ایسا نہیں کر سکتے. ڈیو سے ناراضگی کے ساتھ میں یہاں اوپر آ کر خدا کا مزہ حاصل نہیں کر سکتی، میں ایسا نہیں کر سکتی. آج رات آپ میں سے کتنے فیصلہ کریں گے کہ آپ کچھ لڑائی جھگڑوں سے جان چھڑا لیں گے؟ وقت ہے ناخن کی اکھڑی جلد کو کاٹ ڈالیں. آمین. محبت جھگڑوں کو معاف کرتی ہے اور ڈھانپ لیتی ہے. کیا آپ جانتے ہیں ہمیں معمول کی زندگی گزارنا سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کہیں گے یہ عام سی بات ہے کہ جب کوئی کسی کے ساتھ بدسلوکی کرے تو لوگوں کے جذبات کو ٹھیس لگے. اچھا، لیکن اب آپ کے پاس ایک نیا معمول ہے اور یہ معمول کسی غیر نجات یافتہ شخص کے معمول کی طرح نہیں ہے. اور جب آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں تو آپ کا نیا معمول بھی وہ نہیں ہونا چاہیے جو کل تھا، کیونکہ اب آپ کچھ ایسا جانتے ہیں جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے تھے. لہٰذا اب آپ کو اس بات کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، ہر وہ بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں. پولس کہتا ہے تم ابھی تک جسمانی ہو، غیر روحانی ہو، اور جن سے وہ مخاطب ہے یہ پاک روح سے معمور کلیسیا ہے. اس نے کہا تم ابھی تک جسمانی ہو کیونکہ تم ابھی تک انسانی طریق پر چلتے ہو اور تم عام لوگوں کی طرح جسمانی جذبات کے ماتحت ہو. کیونکہ جب تک تم میں حسد اور جھگڑا ہے اور تفرقہ ہے تو کیا اس وقت تک تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی طور اور طریقوں پر نہ چلے، یعنی محض انسانی معیارات کے مطابق نہیں چل رہے اور ایک غیر تبدیل شدہ انسان کی طرح نہیں چل رہے. اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے اور اس میں نئی زندگی ہے اور نئی قوت ہے اور ایک نیا معمول ہے. اور ایک مسیحی کے لیے یہ معمولی بات نہیں کہ وہ آسانی سے دل شکنی کا شکار ہو. میری دعا ہے کہ آج جو تعلیم آپ نے خدا کے کلام میں سے سنی وہ آپ کو تحریک دے کہ آپ خفا ہونے سے انکار کریں اور اس کے بجائے مقصد کے تحت صلح کرنے اور کروانے والے بنیں.